سورج اور چاند گرہن کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ کس طرح سے ایک چمکتے ہوئے سورج کو دن دہاڑے اندھیرا کر سکتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز اس کو مکمل بجھا دیں گا، اور کس طرح سے ایک چمکتے ہوئے چاند کو اللہ تعالیٰ رات میں جو ہے اندھیرا بالکل ایک دم ڈارک کر دیتا ہے، جو سفید چمکتا ہے خوبصورت کر دیتا ہے، اسی طرح روز قیامت اللہ تعالیٰ اس چاند کو ڈھانک لیں گا اور یہ اپنی نور کو، اپنی جو روشنائی کو جو ہے، اپنے ریفلیکشن کو جو ہے چھوڑ دیں گا۔ یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ کیسے ان علامتوں کو جو اتنی بڑی ہے دنیا میں بتاتا ہے، میں ختم بھی کر سکتا ہوں چھوٹی، جیسا کہ قیامت سے پہلے ہم سوتے رہیں گے، تو اس کا نمونہ یہ کہ اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے کتنے 100 سال دنیا میں سوتے رہے پھر زندہ ہو گئے، تو ویسی قیامت دن بھی اٹھ جائیں گے۔ تو یہ نمونہ ہے سورج اور چاند گرہن، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کے تعلق سے ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی فعل اور کوئی بدفعلی نہیں۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کا انتقال ہوا، صحابہ نے کہا، اور اس دن سورج گرہن ہو گیا، صحابہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا نا اس لیے سورج گرہن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا تھا نا اس لیے سورج گرہن ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی بات معلوم ہوئی، آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے کہا، اے لوگو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کے جینے اور مرنے سے آتے اور جاتے نہیں ہیں، یہ اللہ کے حکم سے آتے جاتے، کسی جینے اور مرنے سے آتے جاتے نہیں ہیں۔ تو بہت سے لوگ بولتے ہیں نا، ارے مر گئے تو آج دیکھو بارش بہت ہوئی، آسمان رو رہا تھا۔ کوئی آسمان کسی کے لیے نہیں روتا، کوئی ستارہ کسی کے لیے نہیں روتا، کوئی چاند اور سورج گرہن کسی نبی کے بیٹے کے انتقال پر بھی اپنے کورس کو، اپنے ٹائم کو اور اپنی جو اس کی مدار، اس کے آربٹس میں گھومنا چھوڑتا نہیں۔ یاد رکھیں، سمجھ رہے آپ اس بات کو؟ تو سورج اور چاند گرہن کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ سورج اور چاند گرہن جب ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کسوف اور خسوف بولتے ہیں اس کو عربی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانا پسند کرتے تھے، مسجد میں رہنا پسند کرتے تھے اور نماز پڑھنا پسند کرتے تھے۔ یاد رکھیے، اور پورا گرہن ہونے تک آپ نماز پڑھتے تھے، پورا گرہن فنش ہونے تک آپ نماز پڑھتے تھے۔ صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف ایز اے پریکاشن گھر کے اندر ہونا چاہیے، یا کوئی کہے سائنٹیفکلی ایسی ریز، ایسی شعاعیں نکلتی ہے جن شعاؤں سے تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایز اے پریکاشن ہم اندر چلے جائیں تو دس از ویل اینڈ گڈ، یہ کر سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا ہے ایک گولے کی شکل میں، سورج ہے چمک رہا ہے، جب چاند، سورج اور دنیا کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے بیچ میں، سمجھ رہا تو وہ سورج گرہن ہو جاتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے۔ اور جب یہی چیز ہوتی ہے کہ چاند رات کا وقت ہے اور سورج بیچ میں آ جاتا ہے اس کے، سمجھ رہا تو چاند گرہن، چاند چھپ جاتا ہے، سمجھ رہا؟ سورج کے اور چاند کے بیچ میں جب دنیا آ جاتی ہے تو وہ چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب سورج ہوتا ہے اور چاند اس کے سامنے سے گزر جاتا ہے، ایک دن ہوتا ہے ایسا موقع، تو تب دنیا اس سے جو ہے سورج گرہن ہوتا ہے، مطلب سورج کی روشنی آنا بند ہو جاتی ہے چاند کی وجہ سے۔ اور دوسرے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا بیچ میں، جس سے سورج کی جو روشنی چاند پر پڑ کے ریفلیکٹ ہوتی ہے، دنیا کے آنے کی وجہ سے ریفلیکشن بند ہو جاتا ہے۔ سورج جلانا، چھری کا استعمال نہیں کرنا، لوہے کا استعمال نہیں کرنا، اوزار کا استعمال نہیں کرنا۔ چھری کا استعمال کرے تو بچے کا یہ کٹ نکلتا یا انگلی کٹ نکلتی، ایکسٹرا انگلیاں آ جاتے، ایکسٹرا یہ ہو جاتا، بچہ ایسا ہوتا، بچہ ویسا ہوتا۔ یہ سب بے بنیاد، فالتو، بے بنیاد توہام، وہم، ساری چیزیں بیکار کی ہے، اسلام میں اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ تو کہا جاتا ہے سورج گرہن کسوف اور چاند گرہن خسوف، ٹھیک ہے، یہ نمازیں ہوتی ہیں اور یہ نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورج گرہن کی نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، لیکن چاند گرہن کی نہیں، لیکن اس حدیث میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج اور چاند گرہن کے لیے نماز پڑھتے، اور آپ نے سورج گرہن کے لیے پڑھ کے بتایا اور کہا ایسے ہی چاند گرہن کے لیے، لیکن آپ نے پڑھا بول کر ثابت نہیں ہے۔ اور یہ نماز بعد جماعت بھی ہو سکتی ہے، انفرادیت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ جماعت کے ساتھ ہوں گی، مسجد میں لوگ جمع ہوں گے، اس کی کوئی اذان نہیں ہوگی، کوئی اقامت نہیں ہوگی، امام کھڑا ہوگا اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گا اور سورہ فاتحہ ضمی سورہ ملائیں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر پڑھتے جب تک کہ گرہن چلتا رہتا، مطلب ختم نہ ہو جاتا۔ اور ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی اوپر وہ تھا، جھاڑیاں تھی، تو اندر روشنی آتی تھی، پتہ چل جاتا تھا گرہن ختم ہوا، ٹھیک۔ تو اتنی دیر، ابھی آج کل تو ہم کو پہلے مل جاتا کہ 10 منٹ کا گرہن ہے، 12 منٹ کا ہے، 5 منٹ کا ہے، 3 منٹ کا ہے، تو اتنی دیر پڑھتے جب تک ختم نہ ہو، رکعت باندھتے اور سورہ فاتحہ پڑھتے، ضمی سورہ پڑھتے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے رکوع میں جاتے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ تسبیح پڑھتے، رکوع کی، پھر کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہہ کر، اور پھر ہاتھ باندھ لیتے، پھر ہاتھ باندھ کر کے پھر سورہ فاتحہ اور پھر ضمی سورہ پڑھتے، پھر رکوع کرتے اللہ اکبر، پھر رکوع کی تسبیح کے بعد پھر کھڑے ہوتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اور وہ نماز ایک جیسی کرتے ویسی کرتے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پھر ہاتھ باندھا ہوا ہوتا، آپ سورہ فاتحہ ضمی سورہ پڑھتے، پھر اللہ اکبر کے رکوع کرتے، رکوع کے بعد پھر کھڑے ہو کر اللہ، پھر ہاتھ باندھ لیتے، پھر سورہ فاتحہ، پھر ضمی سورہ، پھر رکوع کرتے، اور اس کے بعد مطلب 2 رکعت 4 رکوع سے ہوتی تھی وہ نماز، یا 2 رکعت 4 رکوع اور 4 سجدے سے ہو رہی، ٹھیک۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھتے 2-2، تو آپ ایسی 2 رکعت نماز سورج گرہن کے وقت پڑھ سکتے ہیں، اور یہی معاملہ آپ چاند گرہن کے وقت بھی بہرحال کر سکتے ہیں۔